السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اردو مورل سٹوریز۔ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ پارٹ 5 شیئر کیا تھا، جس میں وہ حمزہ کو چھت پر بلاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ کیوں جا رہے ہو۔ نیکسٹ پارٹ 7 میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں۔ انتظار کی گھڑیاں طویل ہوتی جا رہی تھی، مجھ سے اب اور انتظار نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے جھنجھلا کر کہا، اب بتاؤ بھی کیا بات ہے؟ میرے سوال پر اس نے کئی لمحے میری جانب غور سے دیکھا، جیسے خود اپنے الفاظ کو ترتیب نہیں دے پا رہا تھا۔ محبت کرتی ہو مجھ سے؟ اس نے پہلا سوال ہی بہت عجیب انداز میں پوچھا تھا۔ میں نے گردن میں ہاں میں ملائی اور پھر لفظوں میں محبت کی درد کو بیان کر دیا۔ میں نے اس بات کو پرے رکھ کر، چاہے یہ شخص مجھے قبول کرے یا نہ کرے، میں نے کہا بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، بہت زیادہ اچھے لگتے ہو تم۔ مجھے دل چاہتا ہے تم سے گھنٹے گھنٹے باتیں کروں، تمہارا بہت زیادہ خیال رکھوں۔ میرے دل و دماغ، یہاں تک کہ میری سوچوں پر بھی تمہارا ہی قبضہ ہے۔ میں نے اپنے سارے جذبات اس کے سامنے کھول کر رکھ دیے، ایک کھلی خطاب کی مانند۔ میں نے اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کر دیا، لیکن مجھے نہیں۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ شفا، دیکھو میں تمہارے جذبات کی بہت قدر کرتا ہوں، اچھی لڑکی ہو تم، لیکن یار میں چاہ کر بھی تمہارے بارے میں ویسا نہیں سوچ پا رہا، اور میں اس بات پر بھی قائل نہیں ہوئی کہ جھوٹے وعدے کر کے تم سے محبت جیسے پاک جذبے کو جھوٹ کی کھول چڑھا کر کھیل لوں۔ تمہارا مقام میری نظر میں اور بھی اونچا ہو گیا، تم کم عمری کے ساتھ ساتھ نہایت معصوم بھی ہو، اور میں تمہاری معصومیت کا کسی لحاظ سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا۔ مجھے لگتا ہے اس میں ہم دونوں کی بہتری ہے۔ وہ آگے بہت کچھ بولتا گیا اور میری آنکھوں سے صرف 2 موتی ٹوٹ کر گال پر بکھرے تھے۔ تو تم گویا میری آخری امید کو بھی آگ لگانے آئے تھے۔ میری زبان میرا ساتھ چھوڑ رہی تھی، میرا دل چاہ رہا تھا میں اس شخص کو تہس نہس کر دوں۔ محبت تو ایک ایسا جذبہ ہے جو بڑے بڑے پتھر دل کو بھی پگھلا دیتا ہے، اور یہ مجھے پھر سے ایک بار اپنا آپ بکھرتا ہوا محسوس ہوا۔ میں کیوں اتنی پاگل ہوں، کیوں اتنی جذباتی ہوں؟ مجھے اب خود پر شدید غصہ آنے لگا تھا، اپنے آپ کو زندہ درگور کرنے کا دل چاہ رہا تھا۔ میں نے ایک اچھتی نگاہ حمزہ پر ڈالی تو بے ساختہ مجھ سے نظریں چرا لیا۔ میں اسے پکارنا چاہتی تھی، اس کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑنا چاہتی تھی۔ مجھے اپنے جذبے کی توہین ہونے پر مر جانے کو دل چاہ رہا تھا۔ شفا، اسے میری حالت پر جیسے رحم آیا تھا۔ میرے دل میں جتنی عزت تھی اس کے لیے، جتنا بھرم تھا، سب ایک پل میں بیٹھ گیا تھا۔ میں اسے نفرت کا بھی اظہار نہیں کر سکتی تھی، بھلا اس کی کیا غلطی تھی؟ محبت تو واقعی ایک پاک جذبہ ہے، اور یہ زور زبردستی سے نہیں کروایا جا سکتا۔ لیکن میرے دل سے ایک بد دعا ضرور نکلی تھی، حمزہ تمہیں محبت ہو اور کسی اور سے نہیں، مجھ سے ہی ہو، اتنی شدید ہو، پھر میں تمہیں بتاؤں گی محبت در حقیقت میں کیا چیز ہے۔ I'm sorry، میں بہت پاگل ہوں، میرا نہ کبھی کبھی خود پر ہی بس نہیں چلتا، مجھے کوئی بیماری ہے۔ دیکھو، اس سے پہلے بھی تم نے مجھے اس طرح دھتکارا تھا، اور میں بجائے شرمسار ہونے کے پھر سے آگے وہی محبت نامہ لے کر۔ میرے الفاظ بمشکل ادا ہو رہے تھے، ہونٹ تو جیسے خشک ہو گئے، گویا کتنی صدیوں سے پانی کی طلب میں ہوں۔ بہت تکلیف تھی میری آواز میں، دل جو میرا ہر وقت دھک دھک کرتا تھا، اس نے بھی جیسے اپنی ہار تسلیم کر لی تھی۔ میں جانے کے لیے کھڑی ہو گئی، اب یہاں بیٹھنا صرف ایک فضول کام کے سوا کچھ نہیں لگ رہا تھا۔ میں جیسے ہی جانے کے لیے اٹھی، حمزہ نے میری کلائی پکڑ لی، میں تو جیسے بے ہوش ہوتے ہوتے بچی تھی۔ میری کلائی ابھی بھی اس کی گرفت میں تھی۔ میں ایسے اقدام کی توقع کر سکتی تھی اگر جو حالات کچھ اور ہوتے، پر یہاں تو نہ تو کوئی جذبہ تھا اور نہ ہی کوئی احساس۔ پھر یوں اس طرح میں نے اپنی جھالر پلکوں کو اٹھا کر دیکھا تو وہ شخص
جیسے خود کسی کرب کی اذیت سے دو چار تھا۔ یکلخت حمزہ کو بھی جیسے اپنی بے اختیاری کا محسوس ہوا تھا۔ اس نے آہستہ سے میرا ہاتھ چھوڑ دیا تھا، پر میں ابھی بھی اپنے ہاتھوں پر اس کا لمس محسوس کر سکتی تھی۔ ایم سوری، وہ شرمندگی کی انتہا پر جا پہنچا تھا۔ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی مجھے اس پر رشک ہو رہا تھا۔ اٹس اوکے، یہ حق میں خود تمہیں دیتی اگر تم مجھے محبت کے بدلے محبت لٹاتے۔ میں اسے شرمندگی سے نکالنا چاہتی تھی۔ کتنا بے حس اور کمزور تھا میرا دل، ابھی اس کے قدموں میں پیچھے چلا جا رہا تھا۔ میں اگر چاہتی اس بات کو انا کا مسئلہ بنا کر ایک تھپڑ لگا دیتی اور اپنی تذلیل کا بدلہ بآسانی لے سکتی تھی، لیکن مجھ میں ایسا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ پھر میں نے ایک حسد بھری نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی، جیسے اب بس یہیں سے یہ سفر تمام ہوا، تم اپنے راستے میں اپنے راستے۔ مجھے لگا بس یہیں سے سب کچھ ختم۔ ہاں، لیکن میرے دل میں اس کے لیے جو مقام تھا وہ کوئی بھی شخص نہیں لے سکتا تھا، خواہ وہ حمزہ سے لاکھ درجہ اچھا کیوں نہ ہو۔ میں درد کی آخری انتہا پر تھی اور بس مجھے تنہائی چاہیے تھی رونے کے لیے۔ آنسو میرے بےتاب تھے باہر آنے کو۔ میں ایک پل وہاں رکے بغیر بھاگ گئی۔ پیچھے وہ رہ گیا تھا اپنی انا، اپنی خودداری، اپنی پر اعتمادی میں، لیکن اس بات سے یکسر انجان بے خبر زندگی میں بہت جلدی بہت کچھ تبدیل ہونے والا تھا۔ اگر آپ لوگوں کو سٹوری اچھی لگی ہو تو پلیز کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوگی۔ تھینک یو۔